2 دفعہ پڑھ لیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سے میں پڑھنا چاہتی ہوں جملہ، دوبارہ سے پڑھ لیں، کیونکہ ہم یہ سمجھنے کے لیے کھولا ہے، ورنہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تو بہت دفعہ آپ لوگ کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے بہت دفعہ سن چکی ہے، بہت دفعہ ہم گو تھرو کر گئے ہیں قرآن، خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے آیت کی کو ہر پہلو اور زاویے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو چاہے 3 دفعہ پڑھیں اس جملے کو اگر سمجھ میں نہ آئے، اور اس کو سمجھائیں، اس کو آپ دو جملے مزید بھی ایڈ کر دیں اس کو سمجھانے کے لیے دوسروں کے لیے بھی، اور اگر نہیں تو ان سے پوچھ لیں جو سارے اس وقت موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں بھائی یہ مجھے جملہ اسی وقت بتا دیں، نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ بتائیں کہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی، کہنا کیا چاہتے۔ یہ ہم نے کوئی اپنا کوٹا پورا نہیں کرنا، ہم نے کوئی کورس ختم کرنے کی ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہے ہم اس کے لیے، صحیح ہے نا؟ تو یہ دیکھ لیں کہ ایسے آیت کو کی تفسیر پڑھا کریں اور اس طریقے سے سمجھ لیں اور اتنا توقف کریں اس پہ کہ آپ کو وہ خود کو بھی سمجھ میں آ جائے وہ بات ایٹ لیسٹ کہ یہ بول کیا رہے ہیں اس آیت کے حوالے سے، اور ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک پہلو پر اس کی نظر ہونی چاہیے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہی طریقہ صحیح ہوگا اس کو پڑھنے کا، تدبر قرآن ہے، تدبر کر کے ہی پڑھنا ہے اس کو، ویسے ہی قرآن کے اندر تدبر ہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تو اس لیے یہ پہلے تو یہ طریقہ سمجھ لیں، اسی طریقے پہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ لوگ آپ یہ جو بول رہے ہیں نا سبد، یہ آپ جو بول رہی ہیں نا کہ ہم اس کو پیراگراف کو دوبارہ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ تزکیہ، وہ جی جنت میں جانے والوں کے لیے تزکیے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یہ والا پیراگراف تھا ان کا، پیج نمبر 417 پر، اس کو شاید ایک بار اور پڑھ لیں، شاید ہمیں یہ پوائنٹ اور کلیئر ہو جائے۔ اس سے پہلے کے جو پیسیجز ہیں، پیراگرافس ہیں، پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد آخر میں آ رہی ہے نا یہ بات، تو ضرور یہ صحیح ہے، آپ کا سوال پہلے تھا، لیکن میرے خیال میں پہلے شروع سے اگر ہم دیکھ لیں نا تو پھر اس کے بعد آخر میں آپ دوبارہ پڑھ لیجیے، نو پرابلم، اس پہ آئیں گے، لیکن پہلے جو ہے وہ فرسٹ جو پیراگراف ہے اس کو دیکھ لیں، اس میں جو انہوں نے بات کہی ہے، کیا کہی ہے، انہوں نے یہ بات بولی کہ بھئی اہل کتاب کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں باتوں کو، آیات کو، اور اس سے تھوڑے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں ڈال رہے ہیں، وہ نہیں اپنے پیٹوں میں اپنے بھر رہے سوائے آگ کے، اور اللہ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرنا پسند فرمائیں گے، نہ انہیں پاکیزہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بات ترجمے میں کہی ہے۔ اب اس پہ جب ہم آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اہل کتاب جو ہے، جس طرح مشرک لوگ جو ہے اپنے توہمات کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، اسی طرح سے اہل کتاب نے بھی کیا تھا۔ مشرکوں کے حوالے سے پیچھے بات آئی کہ تم اپنے باپ دادا کی وجہ سے جو ہے عقل اور ہدایت کے پیچھے نہیں چل رہے اور اپنے باپ دادا کی تقلید پہ ہو، صحیح ہے، پیج نمبر 416۔ اور اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی، اور اس پہ یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ حرام تو تمہارے اوپر مردار ہے، خون ہے، بہتا ہوا خنزیر کا گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے بھی اپنی جی سے بہت ساری چیزوں کو حرام حلال کر دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جب اسلام رسول کے ذریعے سے پھر مبعوث کیا تو جو توہمات اور بدعات جو ہے وہ ملت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے، جیسے مشرکین بھی کر رہے تھے، اور یہ بھی ظاہر یہی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے باپ ہیں، تو قرآن نے آ کے کیا کیا کہ اصل ملت ابراہیم کے اوپر استوار کر دیا جو بھی حرمتیں اور حلتیں تھے، تو اور بتا دیا کہ اصل میں یہ جو بتا رہے ہیں نا حرام حلال کی باتیں، اس میں جو ہے وہ انہوں نے بولا کہ اہل کتاب جو ہے وہ اپنی جی سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے رہے تھے۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، حرام کو حلال کرنے کا بھی اور حلال کو حرام کرنے کا، یعنی اہل کتاب نے جس طریقے سے یہودیوں نے اپنے اوپر ناخن والے جانوروں کو اور چربی کو حرام کر دیا تھا، اس کے برعکس نصارہ نے کیا کیا تھا، حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا، انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا، صحیح ہے، نصارہ نے کیا کیا، حرام چیزوں کو حلال کر لی، یہ فرق یہ دیکھیں،
دونوں ہی اہل کتاب میں تو دونوں آتے نا, یہود بھی آتے نصارہ بھی آتے. یہودیوں کے بارے میں سورہ انعام نے کہا وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر, اور جو آگے آیت آ رہی ہے یہ بات بیان ہو رہی ہے, چربی والی جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خامخواہ جو نہیں بھی تھی اس کو بھی حرام کیا, اور وہ بھی اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے غیر فطری طریقہ اختیار کیا. تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہے, ایک نے بالکل چھوٹ دے دی تو ایک شدت پسندی پہ آ گئے, یعنی دونوں ہی جو ایکسٹریمز ہیں نا اس پہ کھڑے ہوئے تھے, جو کہ دین جو ہے اس کا تقاضا نہیں کرتا, اور دین اعتدال پہ کھڑا ہوا ہے. صحیح, دین فطرت پہ کھڑا ہوا ہے, فطرت ہمیشہ معتدل ہوتی ہے, نہ اس میں افراط ہوتی نہ تفریط ہوتی, نہ ایگزیجریشن ہوتا ہے نہ ایکسٹریمزم ہوتا ہے. تو اب جو ہے یہاں پہ بات ایک تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ میں سے کیا چھپایا, جو لکھی ہوئی تھی حلال حرام, جو ملت ابراہیم کے طریقے تھے وہی الہی کے اوپر مبنی تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے وہ بھی باتیں چھپا دی. جس طرح سے انہوں نے ایک مثال دی کہ اونٹ کے متعلق وہ یہ جب کہتے تھے کہ یہ حرام ہے, یعنی کس سے حرام کر دیا, یہودیوں نے اس چیز کو حرام کر دیا. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا تورات لاؤ اور پڑھو اس کو, ابراہیم کے وقت سے اگر یہ حرام ہے تو جاؤ لاؤ بھائی دلیل لاؤ, ثبوت پیش کرو اس کا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات پہ کیا بتایا کہ اسی طرح یہود جو ہیں ان کی سرکشی اور کٹ حجتی کے سبب سے, یعنی بہت بحثیں کرتے تھے, یہ حجت کرتے تھے, سوالوں کی بیماری تھی ان کو, چیزیں ان کے اوپر اس لیے حرام کر دی گئی تھی. تو ان کو یہ بتا بھی دیا گیا تھا جو سورہ اعراف میں آتا ہے بیان کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم پر توق اور زنجیریں, تمہاری بندشیں ختم ہو جائیں گی. تو ان کو تو کیا کرنا چاہیے تھا, اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا, جو یہاں پہ بات آ رہی یکتمون ما انزل اللہ, انہوں نے جو یہ بھی بات تھی کہ رسول نے آ کے کیا کرنا ہے, وہ چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام تھی اس کو حلال کر دینا, تو وہ بھی بات چھپا دی. یعنی وہ ظاہر ہے حالانکہ ان کے فائدے کی بات تھی جو لیکن رسول کی اس طرح جو ہے وہ صداقت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی. تو بجائے اس کے کہ یہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تو انہوں نے اللہ کی باتوں کو چھپا دیا وہاں پہ بھی. اس لحاظ سے یعنی یکتمون ما انزل اللہ کے مرتکب ہوئے کہ رسول کی شہادت کو مٹائے, اور یہ بات کہ لڑائی کر رہے ہوں گے بلکہ یہ چیز آپ نے حلال کیسے کر دی, ہے تو حرام تھی. جیسے اونٹ کے حوالے سے تو حرام تھی, یہ تو بھائی آپ نے نا کہ رسول آئے گا تو حلال ہو جائیں گی تمہارے اوپر جو حرام ہو گئی تھی پہلے. تو انہوں نے چیزوں کی تحلیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان قرار دینے کے بجائے اس کو دینداری اور تقویٰ کے خلاف قرار دی, اور اس کی آڑ لے کر ہی رسول اللہ کی, اسلام کی اور قرآن کی مخالفت کی. تو یہ کیا ہے, اس سے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اس سے کیا لے رہے ہیں, تھوڑے اپنی زندگی, دنیا کی زندگی کے اپنا بھرم, اپنا جو ان کے غرور تھا, ان کی جو تعصب پسندی تھی, اس کا یہ فائدے اٹھا رہے تھے نا کہ ہم کیوں مانے کسی نئے نبی کو, یہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہے اور ہمیں ماننا ہی نہیں. ویسے بھی رسولوں کا انکار دوسرے انداز سے کرنے کے ویسے بھی عادی تھے. نصارہ وہ بھی یہی تھا, ان کو رسول اللہ کو ایک تو ایمان نہیں لانا تھا, اور دوسرا انہوں نے اجازتیں دے دی کہ بھائی خنزیر بھی حلال کر دیا, گلا گھوٹا ہوا جانور مر جاتا ہے جو مردار کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ بھی حلال کر دیا, اور جو ہے وہ جائز کر دی. تو یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے, یعنی اللہ کی اصل بات کو انہوں نے چھپایا, اور تھوڑا یعنی ان کا بھی اللہ کی بات کو جو حرام تھی اس کو حلال بنا دی, تو چھپا کے جو اپنی فائدے کی چیزیں تھی اس کو انہوں نے لے لیا. تو یشترون بھی ثمنا قلیلا کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آ جاتی. اچھا, اب یہ کہتے ہیں اہل کتاب کے متعلق جو قرآن نے یہ فرمایا کہ حق پوشی کر رہے ہیں, تو وہ اپنی دنیا بنانے کی خاطر جو دین کو بیچ رہے, یہ سودا ان کو بہت مہنگا پڑے گا. وہ کیسا مہنگا پڑے گا, یہ آگے جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. اب اس یعنی یہ جو تم نے تھوڑے بینیفٹ دیے ہیں حق پوشی کے ذریعے, سچ چھپانے کے بعد اللہ کی آیات اور کتاب کے احکامات کو چھپا کر جو تم نے تھوڑے سے بینیفٹس اٹھائے ہیں, اس کی پاداش میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا, اپنی پیٹوں میں تم آگ بھرو گے. جو تم نے یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ تم پیسے کے چکر میں ایسے نے تمہارے پیٹ میں آگ لگا دینی, یعنی ضروری نہیں پیسہ پیٹ میں ہی جائے گا, کھانے میں ہی استعمال ہوگا. یعنی جو اصل چیز ہے انسان جس پہ جیتا ہے, یعنی یہی کھانا پینا اور لذتوں اور زبان کے چسکوں اور
اپنی خواہشات کو پورا کرنا، تو اس کی تعبیر ہے نا کہ یہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. چاہے وہ اپنی اولادوں پہ لگا رہے ہو، لیکن اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ یہ سب آگ جو ہے وہ خرید رہے ہیں. دراصل اس سے مفہوم یہی سمجھ میں آیا نا. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ بات کریں گے اور نہ. اب یہ دو باتوں کو انہوں نے 2 پیراگرافز دے دیے، کلام اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کا پاکیزہ کرنا. تو پھر کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے یوں مکالمہ نہیں کریں گے کہ تو جہنم میں چلے جائے یا تو نے یہ کیا، یہ بھی نہیں بولیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ لطف و عنایت کی بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ہمدردی نہیں جتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی پولائٹلی جو ہے کوئی گفتگو نہیں کرنی. اور یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ جو فعل کی، اس کام کے کرنے کی جو نفی ہے، اس سے مقصود حقیقی فعل کی نفی نہیں ہے، یعنی لٹرل سینس میں یعنی کلی طور پر کلام کرنے کی نفی، نہیں کرنے کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اللہ کی لطف و عنایت جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، جو کہ بات چیت میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا دوسرے مقام پہ جس طرح آیت میں آتا ہے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، غالباً آل عمران میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان سے مراد ان کی طرف نظر نہیں کریں گے، یعنی نگاہ التفات کہ اللہ کی توجہ ان کو حاصل ہو جائے، وہ نہیں ہوگی ان کو. اور یہ نقطہ بھی انہوں نے بتایا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کتاب اور شریعت دیتے ہیں اور نبی بھیجتے ہیں اس میں، تو وہ اللہ سے، اللہ ہی کا اصل میں اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، وہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے نا، کہ وہ اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اپنے شرف تکلم سے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوتے ہیں نا اس قوم کو، کہ وہ براہ راست اللہ کی بات، اللہ اپنی بات اس کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہی بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کو تو پھر یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ وہ کلیم اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام. تو اس کی وجہ سے تو ان کو جو ہے دل و جان سے اللہ کی شریعت اور اس کے کلام کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور وہ اس کو بلکہ آگے لوگوں تک پھیلاتے اور اس کو اپنا شرف سمجھتے. اس کے بجائے انہوں نے اسی کلام کو جو ان کی نبی کی زبان سے نکلا، جو ان کے نبی سے اللہ نے کلام کر کے ان کو بتایا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو چھپایا. تو اب ان کا کیا منہ رہ گیا ہے، اب ان کی کیا عزت رہ گئی ہے کہ یہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن روبرو کھڑے ہو سکتے؟ ان کی اوقات نہیں رہ گئی نا کہ اب یہ اللہ سے قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے شرف خطاب سے نوازے. صحیح ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا یہ مفہوم ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان سے کیسے کلام کرے، ایسے جو بد کردار ہوں اور اتنے نالائکی اور جو ناقدری کی انہوں نے، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، یعنی کوئی لطف و عنایت، کوئی کرم نوازی ان کے اوپر اس معاملے میں نہیں کی جائے گی. آخری بات ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو نہیں پاک کریں گے اور انہیں دردناک عذاب میں ڈال دیں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ خلاصی نہیں ملے گی ان کو عذاب سے. پاکیزہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی گناہ وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد وہ چونکہ پاک ہو گیا ہے گناہ کی سزا بھگتنے کی وجہ سے. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے جرم کرتا ہے، تو جرم کرنے کے بعد جو ہے اس کا جب اس کی معافی کے دن جب وہ اپنی سزا کا وقت جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، تو وہ اپنا دامن پاک کر لیتا ہے، وہ بے داغ ہو جاتا ہے جرائم سے. اس کی وہ اگر جہاں پہ اس کا بیڈ بک میں جو نام آ چکا ہوتا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. اگر وہ گڈ بکس میں نہیں بھی آتا تو وہ بیڈ بک سے بھی نکل جاتا ہے. تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کا کردار، اس کی ذات شفاف ہے، وہ پاک و صاف ہے، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی عیب کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اس کی طرف، یعنی عیب کی. تو یہ چیز ہم عام بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن سزا ہی میں رہیں گے اور ان کو اس جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی، رہائی نہیں ملے گی. اچھا، اب آپ لوگوں کا سوال ایک تو روایت کے حوالے سے سلمى وجی کا سوال اور ممتاز وجی کا سوال کہ اس سے مراد کیا ہے. تو انہوں نے جو یہاں پہ بات بیان کی ہے، جو گمراہی اور آلودگیوں ہی میں لتھڑے رہنا پسند جنہوں نے کیا، ان کو اللہ نے نعمت دی لیکن انہوں نے ناشکری کی اور نعمت کی ناقدری کی اس لحاظ سے، تو اب اللہ ان کو آخرت میں پاک نہیں کریں گے. یہ ایسی باتیں جیسے جس کا خاتمہ ہی کفر پہ ہو، اس کی پاکیزگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، وہ عمل کتنے بھی کر لے، اس کی پاکیزگی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا.
جو بندہ شرک کر لے اور شرک کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی نہ مانگے اور جانتے بوجھتے شرک پہ اس کی موت ہو جائے, اس کی کسی صورت کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں بنتی. اور اسی طریقے سے تکبر کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جس میں تکبر میں جو مبتلا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی امپاسبل ہے جنت میں جانا جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا. تو متکبر کے لیے بھی جنت نہیں ہے, شرک کرنے والے کے لیے بھی جنت نہیں ہے, اور اسی طریقے سے جو اللہ کی آیات اور اس کی کتاب کی کفر کے اوپر جن کی موت ہوتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ جب یہ روایت کا معاملہ ہے کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی آیت کے تحت نبی نے بوڑھے زانی, جھوٹے بادشاہ اور گدائے متکبر کو بھی داخل کیا ہے. یعنی اس آیت کے اندر کہ اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے, یعنی ایک وہ بندہ جو بوڑھا ہونے کے بعد زنا کرے, یعنی عام طور پر زنا جو ہے وہ اس کی ایک دفعہ کی سزا قرآن بیان کرتا ہے. اب اگر 4 دفعہ یا 10 دفعہ کوئی زنا کر لے, اسی طرح کوئی بڑھاپے میں زنا کرے, اور بلکہ زانی خیر کہتے بھی اسی کو ہی ہیں جو ایک عادی طور پر مجرم بن چکا ہوتا ہے اس چیز کا. اور اس پہ جو ہے وہ بات اتنی ہے کہ یہ اصل میں کچھ چیزوں کی سزا ہوتی ہے, یہ سزا جو دی جاتی ہے نا اس سے بھی اوپر جرم چلا گیا نا. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ جب اگر زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے, وہ ریپ کرتا ہے, تو اس کی کوئی سزا قرآن نے نہیں بیان, لیکن کیا خدا نے بھی اسے کوئی سزا نہیں دینی. تو اگر ان کے نزدیک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, جو بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور وہ زنا کرتا ہے, اور وہ بندہ جس کو اللہ خدا بادشاہی سے نوازے اور وہ جھوٹ کے اوپر اپنی بادشاہت جو ہے وہ چلا رہے, وہ اتنا بڑا عہدہ ہے جتنا بڑا, تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ خدا ایسے اس سے بات نہیں کرے گا. اور متکبر کے حوالے سے میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتا دی کہ تکبر کرنے والا خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جیسے قاتل کے بارے میں آتی ہے بات کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, مطلب اس کے اوپر وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا. تو یہ اشتراک علت کا مطلب یہ کہ وجہ جو ہے اس کے اندر مشترک ہے, یعنی جو شرک کرنے والے جس طرح جنت میں نہیں جائیں گے, یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ ایک عہدہ دیتے ہیں اور انہوں نے ناقدری کی اس کی, اور بلکہ جو حق تھا اس کو چھپایا جیسے جھوٹا بادشاہ, اس میں ایک مشترک قدر ہے نا دونوں میں. ایک بوڑھا زانی کے یعنی جب موقع ہوتا ہے زنا کا, جوانی یعنی جب ایک خواہشات ہوتی ہیں انسان کی, تو وہ بندہ اس وقت سے تو گزر گیا, لیکن اس کے باوجود جب یعنی ایسا وقت آ جائے جس وقت کوئی انسان کو ایسی ضرورت بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ ایسی حرکت کرے, تو وہ خدا کی جو ہے وہ اس یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کو اس نے جانا نہیں, پہچانا نہیں, اور اس عمر میں آ کے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اس غلط کام اور بد اخلاقی کی گراوٹ کے اندر چلا گیا. تو اور اسی طرح متکبر جو ہے وہ چونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کی صفات میں شریک کر رہا ہوتا ہے, ایک طرح سے شرک کر رہا ہوتا ہے تکبر کر کے, وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اب ایسے تو پھر دیکھیے اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں اس میں, مطلب کوئی اور اس کی اور مزید بھی لسٹنگ کر سکتا ہے. یہ ہے کہ یہ روایت ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اسی کیٹیگری کی چیز ہے تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے. آپ لوگ, آپ کے اوپر ہے, آپ کو جو سمجھ میں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ کیا ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑے دن کی سزا پا کے جنت میں چلا جائے گا, تو دیکھیں یہ والی آیت جب یہ کہتی ہے, یا جو آیت میں اللہ فرماتے اللہ نہیں بخشیں گے جس کو شریک ٹھہرایا جائے, مگر وہ بخش دیں گے جس کو وہ چاہیں اس کے علاوہ, تو جب وہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کی کیسے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے اس اصول کے تحت, جو اصول ہم نے قرآن سے یہ سمجھ لیا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ گنتی کے چند دن رہیں گے اور پھر ہم نکل جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بیان کیا کہ جو لوگ جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا, تو اس کے لیے آگے اور ہمیشہ کی آگے. یہ دوسرے مقام پہ یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چند دن آگ میں رہیں گے, یہ اسی دھوکے نے ان کو اصل میں گناہوں میں مزید بڑھایا. ان کی سوچ نے اصل میں ان کو مزید گناہ کرنے کا لائسنس فراہم کر دی ہے.
صحیح کہہ رہی ہوں نا میں یا کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں. اب یہ تو ایک اصولی بات ہم لوگوں نے جو اس کو اصول بنایا اور سمجھ رہے, لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بدی جو ہے وہ برابر ہو گئی, وہ تو چلے ہٹ جائے, اللہ کی رحمت اس کو مل جائے گی اور وہ معاف کر دیا جائے گا, جیسے کہ عام طور پر ضابطہ ہے خدا کا ہمیشہ اللہ رحمت جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہوتا. لیکن ایک بندہ ہے کہ جس کے میزان جب رکھی جاتی ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں گناہوں سے, لیکن اتنی بھی کم نہیں ہوتی. 3 منٹ رہ گئے, صحیح ہے, ہماری میٹنگ اینڈ ہو جائے گی, نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے, لیکن 3 منٹ ہے, 3 سے زیادہ منٹ ہے. بات اپنی مکمل کروں گی کہ جو ذہن میں میرے ہمیشہ سوال آتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے جس کی اعمال نامے میں نیکیاں کم ہیں لیکن گناہ بھی اس کے تھوڑے سے ہی زیادہ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے, یعنی سمجھ لیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں 50-70 کا ریشو آ رہا ہے, یعنی گناہ 50 ہے اور نیکیاں جو ہے وہ 50 ہیں اور گناہ 70 ہے. صحیح ہے, اتنا ایک سلائٹ ڈفرنس آ جاتا ہے, جتنا بھی پرسنٹیج نکال لے, یا 50-60 یعنی 10 کا پرسنٹ ایسے اس پرسنٹیج پہ اگر آ جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی کی سزا دے دیں گے صرف اس پہ, یا اگر 5% زیادہ ہے اللہ کی رحمت ہونے کے باوجود بھی 5% کی مار کھا گیا ہے, وہ گناہ جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے اس کے اعمال نامے میں, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی کی سزا دے دیں گے جہنم کی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں, انصاف کی بات آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جی بتائیے. آپ لوگوں کو میں نے یہ نہیں کیا ہے بس سنیں. قمر یہ ایک بات مجھے یوں کون آپ سلمہ آپ بول رہے ہیں؟ نہیں آپ بولو پھر میں پوچھتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے یہ آیت ہم نے پڑھی نا, تو کچھ جرائم ایسے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس پر دائمی عذاب کی بات آ رہی, جیسے ابھی ہم نے پڑھا ان الذین یکتمون, جو اللہ کی کتاب کی قدردانی نہیں کرتا اور آیتوں کو چھپاتا ہے, تو اس کے لیے دائمی عذاب کی بات آ گئی. اب کچھ چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ جن پر عذاب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو واپس جنت میں داخل کر دے گا. کچھ ٹائم تک وہ رہیں گے عذاب میں, لیکن یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے, جیسے آج مجھے یہ مطلب سمجھنے کے میں اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو چھپایا اور انہوں نے اللہ کی شریعت کی قدر نہ کی تو ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تو میں ہمیشہ شرک کو ہی سمجھ رہی ہوتی تھی نا کہ بہت بڑا گناہ ہے, تو ادھر ہمیں یہ بھی ملا اور ہم نے ایک متکبر کے لیے بھی پڑھا ابھی, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ لسٹ ملتی جا رہی ہے کہ دائمی عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی خلاصہ ہے ہی نہیں, وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اب اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ یہ جو پاک کرنا اٹ مینس کہ مطلب یہ کہ وہ کچھ ٹائم تک ادھر رہیں گے, ایسے کچھ گناہ ہوں گے جس پر وہ اس دوزخ کا وہ عذاب برداشت کریں گے, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ دیں گے. اٹ مینس وہ پاک کرنا اس معنوں میں آ رہا ہے. یہ میں نے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے, صحیح سمجھا ہے میں نے؟ جی بہت اچھے, آپ نے بات کو صحیح سمجھا ہے ماشاءاللہ سے, اس لحاظ سے بھی کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے پاک نہیں کروں گا, اس کا مطلب کسی کو کریں گے پاک؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, جب پاک نہیں کروں گا کہہ رہے ہیں, بھائی خدیجہ بھی یہ کہہ رہی کہ اس کو ظاہر ہے پورے ٹائم کی سزا تو نہیں ہونی چاہیے, ایک عقلی طور پر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یعنی اگر اللہ کے نزدیک جیسے یہ جو گناہ ہے جس طرح ممتاز وجی نے بتایا کہ جس کی معافی نہیں ہے تو اس پہ تو وہ مل ہی نہیں سکتا اس کو پروانا جنت کا. لیکن جہاں معاملہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہی ہیں جو زیادہ ہو گئی ہیں اور اللہ کی رحمت نے بھی اس کو ڈھانپا, اس کے باوجود بھی وہ کور اپ نہیں کر سکا, تو اللہ تعالیٰ کے اسے دائمی سزا دے دیں گے جہنم کی. اور پھر یہاں پہ جو لفظ ہے کہ اللہ اسے